اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر روحی و ارواح العالم لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوان من اللہ اکبر۔ ایک صلوات بھیجیے آپ۔ ولادت باسعادت سامن الائمہ امام علی رضا علیہ السلام آپ سب کو مبارک ہو۔ عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لوں گا اور کوئی علمی گفتگو اس وقت نہیں چھڑوں گا، وقت میں بھی کافی تاخیر بھی ہو چکی ہے۔ کچھ باتیں، کچھ تجربے اپنے ایک عرصہ گزرا ہے ادھری۔ بہرحال مشہور یہی ہے کہ آٹھویں امام کی ولادت، کئی قول ہیں البتہ، مشہور یہی ہے کہ ولادت آٹھویں امام کی 11 ذیقعد سن 148 ہجری میں مدینہ میں ولادت ہوئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو چہاردہ معصومین کی جو زیارت کی اتنی تاکید ہوئی ہے، ان تمام معصومین کی زیارتوں میں سب سے زیادہ، ابھی میں آپ کو پیش کروں گا، یہاں تک کہ کربلا کے امام حسین کی روضے کی بھی زیارت سے زیادہ ثواب جو آٹھویں امام یعنی مشہد میں آٹھویں امام کے روضے کی زیارت کا ثواب رکھا گیا، سب سے زیادہ۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں 1,00,000 شہید کا ثواب، 100,000 1,00,000 شہید کا ثواب، 1,00,000 صدیقین کی عبادت کا ثواب، 1,00,000 جہاد، 1,00,000 بار جہاد پر جانے کا ثواب، اور 1,00,000 حج اور عمرے کا ثواب، آٹھویں امام کی زیارت کا ثواب۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی شخص با معرفت، ورنہ جانے والے تو کوئی بھی کافر بھی اٹھے چلا جائے، لیکن نہیں، با معرفت جو امام کے عقیدہ رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ اور لاحقہ گناہ یعنی پہلے کے گناہ اور بعد کے گناہ وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بہت زیادہ خشک بات اور علمی بات آج محفل میں، آپ لوگ کا بھی موڈ اچھا ہے، میں آپ لوگ کا موڈ خراب نہیں کروں گا، اور کچھ باتیں لطیفہ بھی ہے کہ سنا دوں گا آخر میں آپ لوگ کو۔ ایک کیوں ایسا ہے، کتنی فضیلت، اتنا ثواب رکھا گیا؟ ایک تو یہ کہ آٹھویں امام ہمارے یہ غریب الغربا تھے، ان سے زیادہ غربت میں کوئی نہیں تھا۔ آپ کہیے کہ امام حسین بھی کربلا میں غریب الوطن تھے، وہ بھی غریب تھے، لیکن وہ غریب تھے، یہ غریب الغربا۔ وہاں ان کی فیملی ان کے ساتھ میں تھی، ان کے بیوی بچے، ان کے بھائی رشتہ دار، بنی ہاشم کے افراد ساتھ میں تھے، اتنی زیادہ غربت کا احساس اور غربت نہیں تھی۔ لیکن آٹھویں امام جو خراسان میں آئے، مشہد میں آئے، ارض طوس پر آئے، وہ غریب الغربا، کوئی بھی ان کی فیملی کا نہیں تھا، اکیلے تھے۔ اس وجہ سے بھی ان کی زیارت کا کہ ایک میرا بیٹا، ایک میرا فرزند، پیغمبر نے فرمایا اور معصومین نے کہ وہاں پر ارض طوس میں دفن ہوگا جو غریب ہوگا، تو اس کی زیارت کے یہ فضیلت رکھی گئی۔ اور ایک اور جو میرے استاد آیت اللہ تقدیری سے بھی بات ہوئی تھی
ایک بار درس وغیرہ میں شاید کسی نے سوال کیا یا میں نے ہی سوال کیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 8ویں امام سے پہلے جیسے کربلا کے امام حسین کی زیارت پر بہت سارے ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو 12 امام کو ماننے والے نہیں ہیں، 6 امام تک مانتے ہیں، 4 امام تک مانتے ہیں، زیدیہ فرقہ جو یمن وغیرہ میں، 6ٹھے امام اسماعیلیہ اور وغیرہ جو فرقے ہیں، یہ لوگ بھی کربلا زیارت پر جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ اہل بہشت نہیں ہیں، اہل نجات نہیں ہیں۔ اہل نجات وہی جو 12 امام کو عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے، ایسا کوئی گروہ نہیں ہے کہ جو 8ویں امام تک، یعنی 7ویں امام کے بعد 8ویں امام تک کو مانتا ہو پھر وہ 12ویں امام تک نہ مانتا ہو۔ یعنی جو 8ویں امام کی زیارت پر بمعرفت امام کو امام مانتا ہوا وہ گیا، وہ 12 امام تک بھی مانتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ جو جا رہے ہیں خلوص سے اور 8ویں امام کی زیارت کرنے کے لیے، یہی اہل بہشت ہیں، یہی اہل نجات ہیں، تو ان کی زیارت کا ظاہر سی بات ہے فضیلت اور مرتبہ دوسروں سے بہتر ہے۔ ایک سلوات بھیجیے آپ حضرات۔ ان کا ایک تخلص جو سب سے مشہور ہے رضا، راوی نے 9ویں امام سے پوچھا کہ مولا میں نے تو سنا ہے کہ یہ جو رضا کا لقب ہے یہ مامون رشید نے ان کو دیا جب انہوں نے ولی عہد کا عہدہ قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم سنبھالیں گے ولی عہدہ، اور بھی تو بڑی شرائط کے ساتھ مولانا نے قبول کیا تھا۔ تو امام نے کہا، 9ویں امام نے کہا کہ نہیں، غالباً قسم کھائی اللہ کی کہ نہیں، یہ لقب اللہ نے ان کو دیا تھا، نہ کہ مامون رشید نے دیا تھا۔ تو کہا دوسرے لوگ بھی تو رضا تھے، وہ لوگ بھی تو اللہ کے رضایت پر راضی تھے اور لوگ بھی ان کو پسند کرتے تھے، لوگ بھی ان سے راضی تھے، دوسرے امام بھی تو یہ صفت رکھتے تھے، تو ان کو کیوں یہ لقب دیا گیا، کیوں ان کو یہ خطاب دیا گیا؟ تو امام نے ایک عجیب جملہ کہا کہ 8ویں امام میں ایک خوبی یہ تھی کہ دوست اور دشمن دونوں ان کو پسند کرتے تھے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہے کہ جس کا دشمن گواہی دے، تو دشمن بھی جس سے راضی رہے اور خوش رہے، اس وجہ سے بھی ایک ان کا لقب امام رضا علیہ السلام پڑھا۔ ایک صلوات اور بھیج دیجیے۔ بہرحال خوش نصیب ہیں، میں اپنی ایک بات اپنے بتانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کی شب میں زیارت پر وہاں موجود ہیں۔ میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں، میں 1989 میں 1989 میں فیملی کے ساتھ میں تھا۔ اس وقت صرف ایک بیٹی میری 15 دن کی تھی، بڑی والی بیٹی میری 15 دن کی۔ وہاں پر میں گیا تو ہم لوگ کا یہ پروگرام ہے آج رات بھر حرم میں رہتے ہیں، رات بھر حرم میں رہتے ہیں، تو رات بھر حرم میں تھے، اور اس وقت صبح ہوتے ہوتے 17 معجزے جو مجھے یاد ہے 17 معجزے ہوئے۔ بعض لوگوں کو جو، البتہ معجزے یہاں کی طرح نہیں، ہمارے ہندوستان میں معجزے جو ہیں وہ اگر عالم کے پنجے میں شبی دکھ گئی یا اور گلاب کے پھول سے پانی نکلنے لگا تو یہ معجزہ کہلانے لگتا ہے، نہیں، شفا مل رہی تھی، کوئی نابینا اس کو شفا مل گئی۔ میں نے خود دیکھا جس کو شفا ملی، اس وقت اب تو منع ہو گیا ہے، اب تنویر بھائی بہتر جانتے ہیں، اس وقت ایسا تھا کہ اگر کوئی معجزہ ہوتا تھا تو نقارے بجتے تھے، وہ گنبد پر سے اوپر سے نقارے، تو 17 بار صبح تک میں نقارے بجے۔ ایک کو جو میں بھی جب دیکھا بھیڑ لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص کو شفا ملی، دونوں آنکھیں اس کی واپس آ گئیں، آنکھوں میں روشنی اس کی آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کسی مفلوج پورا پیرالائزڈ انسان، وہ پورا جو ویل چیئر پر آیا تھا وہ ابھی جو ہے وہ دوڑتا پھر رہا ہے حرم میں۔ تو 17 معجزے ہوئے، تو آج کی شب خصوصاً واقعی معجزے کی شب ہے۔ بہرحال تھوڑا سی ایک بات یہاں پر یہ بتاؤں کہ ایک شخص آیا 8ویں امام کی خدمت میں، کہنے لگا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ نے امامت کا دعویٰ کیا، کیا دلیل ہے کہ آپ امام ہیں؟ امام نے کہا کہ تمہارے، اس شخص کا نام تھا ابراہیم سہل، کہا کہ اے ابراہیم سہل، راوی خود کہتا ہے میں نے پوچھا، تو امام نے کہا کہ تمہارے نزدیک امامت کی کیا دلیل ہونا چاہیے، کیا دلیل ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ خارج کی خبر یعنی غیب کی خبر اور موت اور حیات اس کے اختیار میں ہو۔ تو امام نے کہا میں تینوں دلیل تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خارج کی خبر یہ کہ تمہارے پاس اس وقت 5 دینار موجود ہے جو کھوٹا نہیں ہے، صحیح سالم ہے، ایک خبر معمولی سی میں تم کو دے رہا ہوں۔ اور رہا موت اور حیات کی بات، تو تمہاری بیوی کے انتقال ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، میں نے تمہاری بیوی کو زندہ کر دیا، جاؤ تمہاری بیوی
1 سال تک اور زندہ رہے گی، 1 سال کے بعد میں باذن خدا اس کو موت دوں گا۔ 8ویں امام فرمائے میں باذن خدا میں اس کو 1 سال بعد موت دوں گا۔ اور یہ شخص آیا کہتا میں کانپ گیا، لرز گیا اور خوف سا طاری ہوا مجھ پر۔ تو امام نے کہا کہ خوف زدہ نہ ہو، تم امان میں ہو، اور بشارت دی کہ تمہارے کوئی اولاد نہیں تھی، اس شخص کی کوئی اولاد نہیں تھی، تاکہ تم کو اس بیوی سے ایک اولاد بھی پروردگار عالم نصیب کرے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے آپ۔ بہرحال عزیزو، 8ویں امام بڑے مناظرات ہیں۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ مناظرات وغیرہ بیان کروں گا، لیکن کچھ میری طبیعت بھی ناساز ہے اور وقت کی تاخیر بھی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ بہرحال ایک چھوٹا سا ایک مناظرہ ہے کہ ابو حمزہ نام کا ایک آدمی بحث کرتا ہے ایک بار 8ویں امام سے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے اپنے والد محترم کو مدینے سے بغداد آ کر کے دفن کیا، کیسے ممکن ہے؟ تو امام نے اس کو اس طرح سے قانع کیا، چونکہ ایک علمی گوشہ تھا اس لیے میں نے اس کو بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حسین ابن علی امام تھے کہ نہیں تھے؟ کہا کہ بے شک امام تھے، مانتا تھا ان کو، حسین ابن علی امام تھے۔ تو کہا کہ وہ کہاں شہید ہوئے؟ کہا کربلا میں شہید ہوئے۔ تو کہا کہ ان کے بیٹے، ہاں ان کو کس نے دفن کیا؟ کہا ان کے بیٹے علی ابن حسین نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ کہا وہ کہاں تھے اس وقت؟ تو کہا وہ ابن زیاد کے زندان میں کوفے میں موجود تھے۔ تو کہا کہ پھر کیسے دفن کیا؟ کہا کہ وہ قدرت خدا سے، وہ معجزے سے گئے اور انہوں نے اپنے بابا کو کربلا میں دفن کیا، اور دفن کیا اور واپس بھی آ گئے زندان میں، کسی کو پتہ تک نہیں چلا۔ تو 8ویں امام نے فرمایا کہ وہی ہستی، وہی شخصیت، وہی ذات جس نے علی ابن حسین کو یہ قدرت اور طاقت دی کہ وہ کوفہ سے کربلا جائیں اور اپنے بابا کو دفن کریں، اسی ہستی نے، اسی ذات نے مجھے بھی یہ طاقت عطا کی کہ میں پلک جھپکنے میں طی الارض کے ذریعے میں مدینے سے بغداد آؤں اور اپنے بابا کو دفن کروں۔ اس طرح کے مناظرے تمام مذاہب سے عزیزان گرامی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا، بس وہی کہ وہ واقعہ سلسلۃ الذہب والا، یعنی ذہب بولتے ہیں عربی میں سونے کو، اس کے بارے میں اہل سنت عالموں کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کی جو سند ہے، اس کی سند کو اگر پانی میں گھول کر کے کسی مریض کو پلا دیا جائے تو اس کو شفا مل جائے۔ جب وہ چونکہ سنا ہوا ہوگا آپ کو، لیکن پھر بھی مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور آپ کو سننے میں بھی اچھا لگے گا، مختصر بیان کروں اس حدیث کو کہ جب 8ویں امام نیشا پور پہنچے، ہزاروں کا شاید لاکھوں کا مجمع، کیونکہ نیشا پور اس وقت بہت بڑا شہر تھا، مجمع، یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ، آپ جو ہے اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیں، اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیں، بہت مجمع، اور لوگ قلم اور دعوات لے کر، کاغذ لے کر کے بیٹھے ہیں حدیث لکھنے کے لیے۔ جب بہت اصرار ہوا تو 8ویں امام نے فرمایا، چونکہ اس واقعے کو اس لیے سنا رہا ہوں، ایک نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں اسے۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا، اور میرے بابا سے ان کے بابا نے، ان کے بابا نے، ان کے بابا نے، یہ پوری وہی سند کہ کہا گیا کہ اگر اس سند کو خالی پانی میں گھول کے پلا دیا جائے مریض کو شفا مل جائے، سب کا نام لے کر کے، اور انہوں نے ان سے امیر المومنین مولا علی نے، اور ان سے رسول خدا نے فرمایا، اور رسول خدا نے جناب جبرائیل سے سنا، اور جناب جبرائیل نے پروردگار عالم سے، حدیث قدسی ہے یہ بات ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ کلمہ، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، حسنی میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اتنا حدیث کہنے کے بعد تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ بشرطہا و شروطہا، لیکن ہاں خالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ شرائط ہیں اس کی، کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، اس کنڈیشن، اس شرط کے ساتھ میں، شرط وہی ولایت، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی ایک شرط میں ہوں، یعنی مجھ سے محبت، میری ولایت ضروری ہے۔ اگر دل میں ولایت اہل بیت نہیں ہے، کسی بھی ایک امام کی اگر ولایت نہیں ان 12 اماموں میں سے، تو پھر لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ۔ جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ
نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں وہ ایک یہ حدیث تو غالباً سب نے سنی ہے اور اہل سنت کے علماء نے، اہل شیعہ کے علماء نے، سب نے نقل کی ہے، لیکن شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں ایک بڑی، جب میں نے پڑھا تھا کئی سال پہلے تو بھی مجھے بڑا مزہ بھی آیا، تعجب بھی ہوا کہ سیم یہی عبارت، تھوڑا سا ڈفرینس، میں ابھی آپ سنیے غور سے، اور اللہ نے کیا کہا حدیث قدسی میں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے پروردگار عالم کہہ رہا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، یعنی علی کی ولایت، علی کی محبت میرا مضبوط قلعہ ہے۔ دیکھیں دو مختلف بات نہیں ہو سکتی، دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا، معصوم کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا، اللہ کے کلام میں بھی تضاد نہیں ہے۔ ایک بار کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، اور ایک بار کہا جا رہا ہے کہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب میرا مضبوط قلعہ ہے۔ دونوں ایک ہی چیز ہے عزیزان محترم، یعنی ولایت مولا کائنات یہ حقیقت میں توحید ہے۔ کیوں؟ آغا محسن قراتی نے فرمایا، کہا کہ اگر آپ اللہ کے پاس میں جائیں تو اللہ اپنے ولی برحق جانشین رسول برحق کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی علی کی ولایت ضروری ہے، اور اگر آپ علی کے پاس میں آئے تو صحیح توحید کا معنی وہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح معنی توحید کا کیا ہے۔ اس لیے 8ویں امام کی حدیث ہے جس کے شب ولادت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ پورا کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں وہ الہا ہونا توحید، یعنی اشہد ان علی ولی اللہ، یہاں تک یہ توحید ہے، خالی وہ دو کلمہ پڑھ لینا وہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ پورا کلمہ جس میں علی کی ولایت بھی شامل ہو تو جا کر کے صحیح توحید ہے، وگرنہ توحید بھی وہ توحید ادھوری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ۔ عزیزان محترم بڑے معجزات ہیں، میں اگر ابھی معجزات بیان کرنا چاہوں تو پوری رات شاید گزر جائے، معجزات ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ ایک آقا ایک کافی جو ایران کے بہت مشہور ذاکر تھے، انہوں نے ایک تقریر میں اور وہ کتاب میں بھی شکل میں موجود ہے، میرے پاس بھی ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ دلچسپ ہے، سن لیجئے، تھوڑی دیر بھی ہو جائے گا۔ اور گرگان ایک ایران میں شہر ہے، وہاں کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پہلے ڈاکو لوگ حملہ کرتے تھے اور لوٹ مار مچاتے تھے اور مال و دولت لے کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک بار ایک بیوہ عورت تھی، اس کے ایک جوان بیٹی بھی تھی، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، جہاں مال اور دولت سب لوٹا، اور لوٹنے کے بعد جو اس کی بیٹی تھی اس کو بھی اغوا کر لیا، اس کو بھی اٹھا کر کے ڈاکو چلے گئے۔ اب یہ جو ماں تھی بیوہ، رونا رقت اور بالکل کہا جائے زمین پر پٹک رہی ہے اپنے کو کہ مال و دولت لے گئے کوئی بات، میری ناموس، میری عزت وہ بھی جو ہے لے کر کے چلے گئے۔ بہت جب رونا گریا تو لوگ، محلے کی عورتیں جمع ہوئیں، تو ان عورتوں نے کہا کہ دیکھیے اور کوئی کچھ کر نہیں سکتا، یہ ڈاکو لوگ ہیں، یہ لوگ لوٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور ہر سال آتے ہیں، یہ لوگ لوٹ مار بچاتے ہیں، اس بار آپ کی بیٹی بھی چلے گی، اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو مشہد میں 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام۔ یہ عورت مشورہ دیتی ہے کہ جاؤ، گرگان سے مشہد کافی دور ہے اور بڑا اس زمانے کا سفر، پوری برف جمع رہتی تھی، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے بہت، کہا کہ جاؤ 8ویں امام کے روزے پر، وہاں دعا مانگو، وہی تمہاری بیٹی کو تم کو واپس دلائیں گے۔ ادھر یہ ماں جو ہے وہ نکلتی ہے 8ویں امام کے روزے کی طرف، یہاں یہ ڈاکو لوگ لے کر کے اس کو ایک دور دراز شہر میں گئے، اس مال و دولت کے ساتھ میں اس کی بیٹی کو، اور وہاں بے عنوان کنیز اس بچی کا سودا کر رہے تھے ایک بازار میں، پہلے کنیز کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ وہاں کوئی ایک بہت پیسے والا تاجر تھا، بہت دولت مند، آغا کافی نے اس تقریر کو کہا ہے، اور بوستان بلبل جو ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا بھی ہے کہ وہ ایک تاجر جو وہاں کا سب سے دولت مند و پیسے والا انسان تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک سمندر ہے، اس میں یہ آدمی خود تاجر اپنے کو دیکھ رہا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں۔ ایک جوان بچی، 14-15 سال کی ایک بچی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کے باہر نکالا، ڈوبنے سے بچا لیا۔ آنکھ کھل گئی اس کی گھبرا کر کے، یہ کیسا خواب میں نے دیکھا، ایک بچی جو ہے وہ مجھے نجات دے رہی، مجھ پر لگتا ہے کوئی آفت و بلا مصیبت آنے والی ہے کسی بچی کو۔ بہرحال اسی پس و پیش میں
ایک صلوات پڑھ دیں آپ اللہ. وہ اپنے مغازے کی طرف، اپنے دکان کی طرف جانے لگا. دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، کافی جو ہے لوگ وہاں پر جمع ہیں. اس نے سوچا جائے دیکھیں ہم بھی کیا بات ہے، یہاں کیوں بھیڑ لگی ہے. جب یہ گیا تو دیکھا کہ وہی بچی جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا، اسی بچی کا وہاں پر سودا ہو رہا ہے. بولی لگائے کہ یہ مثال کے مطلب 10,000 روپے میں یہ بچی ہے، کون خریدائے گا اس کو. اس نے فوراً کیونکہ خواب دیکھا تھا، منہ مانگی قیمت پر اس بچی کو خریدا، اپنے گھر پر لایا اور کہا کہ دیکھو تم میری بیٹی کی طرح ہو. میرے 3 بیٹے ہیں، ان تینوں بیٹوں میں سے تم کو جو پسند ہے، اگر تم کو پسند، کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر ان تینوں بیٹوں میں سے تم کو کوئی پسند ہے، جو تم کو پسند ہے اس سے میں تمہاری شادی کر دوں گا. اب اس بچی نے کہا کہ میری پسند، میری ایک خواہش ہے کہ میں مشہد مولا کی زیارت پر جاؤں. تینوں بچوں میں سے، آپ کے بیٹوں میں سے جو اس شرط کو قبول کرے کہ مجھے زیارت پر لے کر کے چلے مشہد، میں اس کی بیوی بننے کو تیار ہوں، میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں. تو سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا اس نے کہا کہ میں اس شرط کو ماننے کو تیار ہوں، میں آپ لے کر کے چلوں گا زیارت کرنے کے لیے. بہرحال شادی ہو گئی، نئی نئی شادی. ادھر یہ لوگ چلے مشہد، وہاں ماں پہنچی ہوئی مشہد. اب یہ لوگ پہنچے، چونکہ ٹھنڈک کا زمانہ تھا، برف باران. وہاں پہنچتے پہنچتے، پہلے زمانے میں سفر معلوم ہے گھوڑے اور گدھے اور کھچر سے سفر کرتے تھے. پہنچتے پہنچتے یہ جو نئی نویلی دلہن تھی، یہ بہت شدید بخار، بہت سخت بیمار پڑ گئی. یہ جو تاجر کا بیٹا تھا لے گیا ایک مسافر خانے میں ٹھہرایا، بخاری بخاری جلایا، ہیٹر وغیرہ کا انتظام کیا اور لیٹال دیا اس کو. کہا کہ تم لیٹو، میں جا رہا ہوں حرم، زیارت کروں گا، دعا مانگوں گا تمہاری شفا کے لیے بھی، اور دیکھوں گا اگر کوئی عورت مل جائے تمہاری تیمارداری کے لیے، تمہاری دیکھ بھال کے لیے، میں اس کو بھی لے کے آؤں گا. ادھر سے یہ جوان آیا حرم مولا کے روضے کے پاس، اور یہ عورت وہاں آئی ہوئی تھی اور اتنی پیسے والی نہیں تھی. کافی دن سے، ایک ہفتے 10 دن سے رہ رہی تھی ہوٹل میں، مسافر خانے میں. وہ عورت دعا مانگ رہی تھی اور رو رو کر کے کہ مولا آپ نے ابھی تک میری بچی کو مجھ سے ملایا نہیں، میرے سارے پیسے بھی ختم ہو گئے، اب میں کیسے واپس جاؤں گی، میرے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے، اور میں کس منہ سے واپس جاؤں، کیونکہ سب لوگ میرے گاؤں والے، میرے آبادی والے سب کہیں گے کہ تم گئی تھی بڑی امید سے اور مولا نے بھی تمہارے بات نہیں سنی. یہ اتنا رو رو کے دعا مانگ رہی تھی. تو اس جوان نے سنا، کہا کہ میری بیوی بیمار ہے، اگر اس عورت کو پیسے کی بھی ضرورت ہے، میں اس عورت سے کہوں کہ تھوڑی دن جب تک میری بیوی ٹھیک نہیں ہو جاتی، میری بیوی کی ذرا دیکھ بھال کر لو، پرستاری کر لو میری بیوی، اور جتنی پیسے کی ضرورت ہوگی میں اس کو پیسہ بھی دے دوں گا، اس کی مدد بھی ہو جائے گی اور میری بیوی کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی. کہا کہ اے ماں، میری بیوی بیمار ہے، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، اگر آپ میری بیوی کی دیکھ بھال کر لیں، اس کو بہت تیز بخار، بہت شدت سے بخار ہے، طبیعت خراب ہے، تو میں آپ کو جتنے پیسے کی آپ کو ضرورت ہے میں آپ کو دوں گا. یہ بھی خوش ہو گئے کہ مولا نے شاید دعا سن لی، پیسوں کا انتظام ہو رہا ہے. کہا ٹھیک ہے میں چلوں گی، میں آپ کی بیوی کی میں دیکھ بھال کروں گی. بوڑھی عورت آئی اور جب اس نے چادر ہٹایا تو دیکھ رہی ہے کہ میری بیٹی، خود اسی کی بیٹی. اور جب اس بیٹی کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ میری ماں. اب دونوں لپٹ کر کے رونے لگی. اب یہ لڑکا سمجھا کہ شاید ڈر گئی ہے میری بیوی عورت کو دیکھ کر کے اچانک بخار میں، کیسی کیا ہے. بہرحال یہ سمجھ نہیں پایا. بعد میں اس بیوی نے بتایا کہ یہی میری ماں ہے، میں یہاں آئی تھی اسی لیے، اور دعا بھی مانگنے کے لیے کہ میری ماں سے میری ملاقات ہو جائے. بہرحال مولا نے اس طرح سے ملایا. ایک بار اور صلوات پڑھ دیں آپ. ایک چھوٹا سا اور واقعہ، شیخ حائری جنہوں نے فاؤنڈیشن حوض علمیہ قم کی بنیاد ڈالی ہے، حوض علمیہ قم کی، شیخ عبد الکریم حائری، ان کے بارے میں نے جلد ہی پڑھا کچھ عرصے پہلے کہ جب وہ مرے، ان کا انتقال ہوا، تو وہ خود بیان کرتے ہیں اپنے بیٹے کو خواب میں دکھلایا ہو، عالم مکاشفہ، وہ ایک الگ وادی ہے، اس سے بہت زیادہ آپ آشنا نہیں ہیں. دیکھا ہے کہ جب میں پہلی شب مجھے قبر میں لٹالا گیا، تھوڑی دیر بعد جب میں نے دیکھا کہ میری روح جیسے قبر سے باہر آ گئی ہو، دور سے 2 بڑے خوفناک شکل والے ملائکہ کہ جب وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے اور ان کے
منہ سے آگ نکل رہی تھی اور بڑی ڈراؤنی ہیبت ناک والی شکل. یہ دونوں میری طرف چلے آ رہے ہیں اور کچھ آپس میں بات چیت کر کے میری طرف اشارہ بھی رہا یہی ہے یہی ہے جیسے یہی ہے. اور کہنے لگے ان کو یہ دیکھ کر کے کہ اتنی خوفناک شکل اور میری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں, کہنے مجھے مر چکے ہیں لیکن کہنے مجھے ایسا لگا جیسے میرا دم نکل جائے گا, یعنی میں مر جاؤں گا. اس وقت ان کو معلوم نہیں کہ میں مر چکا ہوں اس عالم میں, لیکن خوف اتنی زیادہ دہشت تاری. اب میری نظر ادھری ٹکی ہوئی کہ وہ لوگ بڑھتے چلے آ رہے ہیں بڑھتے چلے آ رہے ہیں. اچانک دیکھا کہ وہ دونوں رک گئے تو مجھے محسوس ہوا جیسے پیچھے سے بھی کوئی آ رہا ہے. دیکھا کہ بلندی سے ایک نور میری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے بڑھتا چلا آ رہا ہے, اور جیسے جیسے وہ نور آ رہا ہے وہ پیچھے ہو رہے ہیں, جو تو آ رہے تھے خوفناک شکل والے پیچھے. بہرحال نور میرے بالکل قریب آ گیا اور وہ دونوں غائب ہو گئے. کہا آئے شیخ خیری آپ ڈر گئے؟ تو کہا ہاں میں ڈر گیا. تو کہا کہ ڈرو نہیں, میں تمہارا امام علی رضا علیہ السلام ہوں. اور کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ پہلی جگہ تھی. تم نے کہا آغا شیخ خاری تم نے 70 بار میری زیارت کی ہے, میں ایسے گاڑھے وقت پر ایسی مشکل وقت پر 70 بار میں مامور ہوں تمہارے پاس آنے کے لیے. میں 70 بار ایسے حساس موقع پر میں تمہاری مدد کروں گا. تو جو زیارت کرنے جا رہے ہیں اور جن کے ہے مولا ان کو بلائے, اور آپ نیت کریں انشاءاللہ مولا آپ لوگوں کو بلائیں گے, اور پھر اس کا فائدہ دنیا میں بھی آپ کو ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے آپ. ان کے بارے میں ہر امام کی یہاں دعا قبول ہوتی ہے, ہر امام سے خلوص نیت کی بات ہے. لیکن اس امام کے بارے میں خاص طور سے امام رؤوف, امام مہربان, اور بہت جلد دعا قبول ہوئی. بہت سینکڑوں واقعات ہیں, سینکڑوں معجزات ہیں, ان سب کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ, اور چونکہ شب ولادت بھی ہے, تھوڑا ایک لطیفے جیسا بھی ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. میں قریب 7-8 سال پہلے جب زیارت پر گیا تھا, 7-8 سال ہو گیا آخری بار جو زیارت نصیب ہوئی, تو میں مشہد میں میرے ایک دوست ہے جن کے یہاں میری دعوت ہوئی تھی فیملی کی. میں گیا تو میں نے کہا ادھر کوئی واقعہ بتاؤ, کوئی تو حرم گئے ہو, حرم کا کوئی واقعہ بتاؤ کوئی. اس میں بھی ایک نتیجہ نکلا ہے. دیکھیے مومن یہی ہے اور سمجھدار انسان یہی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے واقعے سے عبرت حاصل کرے. حدیث ہے اس کی, ہر واقعے سے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے. تو بتایا کہ ہاں ادھر, وہی بتانے لگے, وہ بھی مولانا ہے, بتانے لگے کہ ایک پاکستانی مولانا تھے, انہوں نے خود ہمارے اسی دوست کو بتایا کہ میں حرم گیا 8ویں امام کے روزے پر. شاید مولانا کو, بعض مولانا لوگ کو بھی اللہ بچائے اس چیز سے, ہر انسان کو بچائے, خاص طور سے ہماری صنف میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے, عجب, خود پسندی, اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنا. میں دوسروں سے اچھی مجلس پڑھتا ہوں, میرا بیان ان سے اچھا ہے, یا میں تدریس ان سے اچھا کرتا ہوں, یا کہ میں زیادہ عبادت گزار ہوں, یا میں زیادہ متقی. اگر یہ خیال آ گیا تو سمجھ لیجیے وہیں سے بیڑا غرق ہے, وہیں سے تنزلی شروع ہو جاتی ہے. کبھی بھی اللہ سے دعا مانگے یہ کہ خود پسندی, تکبر, ان چیزوں میں مبتلا نہ ہونے. ہم سب کو دعا مانگنے کی ضرورت ہے, کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے, چاہے علماء ہو چاہے عوام ہو. اس سے انہوں نے خود بتانے لگے کہ میں 8ویں امام کے پاس گیا بروزے میں, اور میں نے کہا کہ ان کو یہ احساس تھا کہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اللہ کے نظر میں, بہت میں متقی پرہیزگار ہوں, عالم دین ہوں. کہنے میں نے کہا کہ یا مولا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, میرا جو مرتبہ, بلند مرتبہ جو میرا ہے اللہ کے نزدیک, وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ مجھے آپ بتائیے کہ میرا کیا رتبہ ہے اللہ کے نزدیک, کیا مرتبہ ہے. بڑے اکڑ سے کہنے لگے کہ یہ دعا مانگا میں, اور بیوی بھی ساتھ میں گئی تھی ادھر. اس کو باہر آنے کے بعد جہاں ملنے کا وعدہ تھا, یہ پانی کے حوض کے پاس ہیں, ملیں گے, انتظار کر رہا تھا کہ میری بیوی بھی زیارت کر کے آ جائیں. تھوڑی دیر میں وہی ویسے ہی نقاب, ویسے ہی چادر پہنے ایک کوئی ایرانی عورت آ کے وہاں کھڑی ہوگی. یہ سمجھے کہ میری بیوی ہے. پہلے تو انہوں نے اشارہ کیا ایسے, یعنی چلو, پھر اس نے گھور کے دیکھا, پھر اس کے بعد پاس میں گئے اور چھو کے ایسے کہا کہ چلو, فارسی میں کہتے بیرنگ بیرنگ. جب ہاتھ لگا دیا اور کہا بیرنگ, وہ تو آگ بگولا ہو گئی. مولانا شرم نہیں آتی ہے آپ کو, مولانا ہے, صاحب امامہ ہے, آپ نامحرم سے بات کر رہے ہیں. یہ وہ بھیڑ چلانا شروع کر دیا, بھیڑ لگ گئی چاروں طرف سے. حاجی آقا خجالت نہیں کشی ہے, حاجی آقا شرم نہیں آتی آپ کو, حاجی آقا. اب وہ کہہ رہے میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا ہوں, پسینہ چھوٹ گئے.
تھوڑی دیر میں ان کی بیوی آ گئی، ویسے ہی سیم نقاب وغیرہ میں سب پبلک کو بھی سمجھ میں آ گیا اور اس محترمہ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اشتباہ ہوا، غلطی ہو گئی، غلطی سے ایسا، بہرحال معاملہ رفع دفع ہوا. تو یہ پلٹ کر کے حرم کی طرف کہتے ہیں مولا بہت جلدی آپ نے میرا رتبہ بتا دیا، بہت جلدی بڑی دعا جو ہے قبول ہوئی. تو یہ بہت تیزی سے وہاں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا بھی مانگنے کے لیے عقل ہونا چاہیے. بہرحال ایک اور سلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات.